چلے اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا. مسئلہ نمبر 29. قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے. کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، نہ برائی سے روکے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے. وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، نہ وعدے کی پرواہ کی جائے گی، نہ امانت کا خیال رکھا جائے گا. لوگ بالکل بگڑ جائیں گے. اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ڈال کر دکھائیں کہ اس طرح سے اچھے اور برے لوگ ایک ساتھ گھل مل جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وضاحت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا، پھر وہ دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. بہت اہم بات ہے یہ بھی. قرب قیامت کے دور میں لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے. اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا اور جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا. یعنی سب سے پہلے ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے عمل پر توجہ دینی ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. اس میں اس طرح سے آزمائشیں ہمارے آس پاس، دنیاوی اعتبار سے فتنے اتنے ہمارے آس پاس ہوں گے کہ ان سے بچنا مشکل ہوگا. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ان کو تھوڑی دور سے بھی جھانکے گا تو وہ ان میں مبتلا ہونے کا اس کا خدشہ ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے عمل پر توجہ دینی ہے کہ جسے اچھا سمجھیں، جسے نیکی سمجھیں اسے فوراً کر گزریں، اور جسے برا سمجھیں اسے چھوڑ دیں. اب کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا کام کرنے کا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، کس چیز کو ہمارے دین نے، شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور کس کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے. تو اچھائی کو اپنانا ہوگا اور برائی کو چھوڑنا ہوگا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا. یعنی یہ بھی اس وقت، یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون لوگ اس وقت صحیح عقیدے پر ہیں. آپ دیکھیں میڈیا میں کتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور ایک چیز کو سرچ کرو تو 10 فتوے اور 10 باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کس کو ہم لیں اور کس کو ہم چھوڑیں. بہت مشکل بنا دیا ہے دین کو. ایک معمولی سی، ایک چھوٹی سی بھی بات کو سرچ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. تو اس وقت ڈھونڈیں کہ کون لوگ صحیح عقیدے پر ہیں، کون لوگ قرآن اور سنت کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں، جو احادیث سے ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت ہو. سنی سنائی باتوں کو نہیں لینا، اور نہ ہی ہر ایک کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے جب تک کہ حدیث یا دلائل موجود نہ ہوں. ایسے لوگوں کے پاس چلے جانا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا. یعنی آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو پھر ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک تو بات یہی ہے کہ ہمیں دیندار لوگوں کا ساتھ اپنانا ہے، اور جو دین پر نہیں یا صحیح عقیدے پر نہیں ہے ان کا ساتھ چھوڑ دینا ہے. لیکن ایک بات اور بھی کہ آپ نے لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعلیم دی، سمجھایا، ان کو بہت کچھ سکھانے اور سمجھانے پر آپ اپنے آپ کو پابند کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا، کیونکہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ بحیثیت مسلمان ہم آلریڈی سب کچھ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ فحاشی ہر طرف عام ہے، بے حیائی
اور اس کے علاوہ دیگر ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں عام ہیں. لیکن کیا ایک مسلمان کو ان چیزوں کا علم نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اس کے باوجود ہر کوئی ان چیزوں کو برا نہیں جان رہا. ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. لیکن پہلے ہماری اپنی کوشش ہمارے اپنے لیے ہونی چاہیے اور پھر لوگوں کے لیے بھی. کیونکہ کسی کو علم دینا تو ہمارا کام ہے، مگر عمل کروانا ہمارا کام، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا. تو ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح علم پہنچائیں، صحیح لوگوں کا ساتھ رکھیں، اور پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے. کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا اور برائی سے نہیں روکے گا، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. برائی اس قدر بڑھ چکی ہے مگر کوئی اس کو روکنے والا ہی نہیں. روکنا تو دور کی بات، برائی کو برائی کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب اچھے لوگوں نے ان باتوں کو ایکچولی برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس بات پر توجہ دینا بھی چھوڑ دی ہے کہ یہ چیز برائی ہے. برے لوگوں کے برے ہونے سے زیادہ برا یہ ہے کہ اچھے لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں. یہ زیادہ بڑی پرابلم ہے. برے تو ہوتے ہی برے ہیں، ان کے لیے تو کچھ برا ہے ہی نہیں، لیکن اگر اچھے لوگ بھی برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں تو یہ اصل مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ اچھے لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ یہ جو فتنہ بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر دیا جائے گا، اچھے لوگ ایسا کام کرنا چھوڑ دیں گے، تو کیوں برائی کو دیکھ کر برا کوئی کیوں نہیں کہتا آج؟ آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے؟ یہودیوں کے علماء. بنی اسرائیل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ان کی قوم کے علماء اور احبار جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کا پیغام دیں، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. تو یہ بات ہمیں قرآن میں کیوں بتائی گئی؟ کیا ہمیں بھی ان کے جیسا عمل اختیار کرنا تھا؟ اس لیے بتائی گئی ہمیں یہ نہیں کرنا جو وہ کرتے تھے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم یا یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے. آج ہمارے بھی علماء نے، خود ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کیا ہوا ہے، جبکہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا طریقہ یہ رہا تھا کہ وہ برائی سے روکتے تھے اور اچھائی کا حکم دیتے تھے. اگر ہم ایمان والے ہیں اور واقعی اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں یہی حکم دیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. ہمیں طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے، کہ جو تم میں سے برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. اب یہ حدیث کتنی بار سن رکھی ہے ہم نے؟ کئی بار سنی ہے کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہوتا دیکھیں تو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے. لیکن آج ہم میں کتنے ہیں جو برائی کو ہوتا دیکھ کر بھی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہاتھ سے نہیں روک پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ نہ زبان سے روکتے ہیں، یعنی اپنے قلم سے بھی نہیں روکتے کہ کسی کو کوئی اچھا میسج دے دیں. ہم بالکل بے حس ہو کر رہ گئے ہیں، جیسے ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہیں، ہمیں دوسروں کی کیا فکر، یا وہ خود سمجھدار ہیں، کیا کرنا چاہیے وہ خود دیکھ لیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف سے خود کو روکا ہوا ہے. کیا ہم میں واقعی برائی کو دیکھ کر اتنی طاقت یا اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم برائی کو روکیں؟ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو کیا واقعی ہمارے اندر وہ وسعت یا وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم برائی کو روک سکیں؟ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر ہم بے بس ہوں، یعنی بڑے لیول پر جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے پر ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم بے بس ہوں، مگر اپنے آس پاس برائیوں کو ہوتا دیکھ کر، اپنے دوستوں کو برائیوں میں ملوث دیکھ کر، اپنے خاندان والوں کو برائی میں ملوث دیکھ کر، یا نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھ کر، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات پر توجہ دیتے ہیں یا صرف ایک کوشش ہی کرتے ہیں؟
اگر مجبور ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے، لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو دل سے تو برا جانے۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم نے سوچنا غور کرنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ یہ برائی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر ہم واقعی میں بے بس ہیں، لیکن اگر سارے مسلمان اجتماعی طور پر دیکھا جائے، اگر سارے مسلمان ایک ہو جائیں، سارے علماء دین ایک ہو جائیں، تو کیا یہ فحاشی کے اڈے جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں کوئی چلا سکتا ہے ان کو؟ جوا، زنا، بے حیائی، سود، غبن، اس طرح کے جو کام آج ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اگر سارے مسلمان ایک ہو جائیں تو کیا یہ کام ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، ہمارے علماء ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں تو یہ کام پاسبل ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ میڈیا پر کیا دکھایا جا رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آج کل ایک مارننگ شو، مجھے نہیں معلوم کہ اسٹل وہ آتا ہے یا نہیں، مارننگ شو آ رہا تھا۔ کیا ایک مسلمان کے گھر کی صبح اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے ان شوز میں دکھایا جا رہا تھا؟ فجر کے لیے اٹھنا اتنا آسان نہیں، مگر مارننگ شوز کے لیے اٹھ کر باقاعدہ تیار ہونا، اور اس تیاری میں بھی یہ کہ جب رمضان ہے تو سر پر دوپٹہ ہو اور بغیر رمضان کے دوپٹہ نہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی صبح کا آغاز اس طرح سے ہونا چاہیے؟ اب اس معاملے میں ہم تو بے بس ہیں، لیکن ہمارے علماء بھی، یعنی اچھے لوگ بھی اس معاملے میں آج خاموش نظر آتے ہیں۔ کیا وہ اگر چاہیں، مسلمان ملک ہے، اسلام کے نام پر لیا گیا یہ ملک ہے، تو کیا وہ اگر چاہیں، یعنی علماء دین چاہیں، تو کیا ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ان چیزوں کی روک تھام نہیں کر سکتے؟ اجازت ہی کیسے دی جاتی ہے؟ سارا کا سارا معاملہ بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، اس طرح کے شوز دکھائے جا رہے ہیں، اور ہماری حکومت بھی اس معاملے میں خاموش ہے اور ہمارے علماء دین بھی اس معاملے میں خاموش ہے۔ یہاں تک تو امر بالمعروف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کیا جاتا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بھی علامات قیامت ہے، یعنی یہ علامت بھی اب ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک ایک علامت پڑھتے جا رہے ہیں اور لگتا جا رہا ہے کہ اب قیامت واقعی آ چکی ہے، بالکل قریب ہے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے دیکھ لیں، میڈیا ایسا نہیں تھا، پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر پروگرامز دیکھ سکتی تھی۔ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کس وقت کون سی چیز آ جائے یا کون سی چیزیں آنکھیں دیکھنے پر مجبور ہو جائیں جن کو دیکھنا منع کیا گیا ہے، کہ ہر چیز اس وقت گناہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور ایشو یہ ہے کہ ان پروگرامز کو بائیکاٹ کرنا تو دور کی بات، جو علماء سو ہے، یعنی علماء حق کی میں بات نہیں کر رہی، جو علماء سو ہے یعنی برائی جن کے اندر آ گئی ہے اور وہ برائے نام ہی اب علماء دین رہ گئے ہیں، وہ خود ان شوز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ وہ کسی نامحرم لڑکی کو بغیر حجاب کے دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر ان سے بڑے مزے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ خود اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے روکیں گے ان پروگرامز کو؟ یہ صرف ایک مارننگ شو کی بات نہیں ہے، اور جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، میڈیا پر آپ دیکھ لیں، جو انٹرویوز دے رہے ہیں علماء یا جس طرح کے ان کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، اس میں ایک لڑکی کے ساتھ ملنا، ایون کہ ہاتھ ملانا تک بھی اب ان کے لیے مسئلہ نہیں رہا ہے۔ تو جو خود ان چیزوں میں انوالو ہیں وہ دوسروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کے خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے، اسی لیے یہ خاموش ہے۔ 2-3 دن پہلے ہی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، وہ ہمارے ہی ملک کے ایک شہر میں ایک اسکول کی ویڈیو تھی جس میں ایک پارٹی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی نہ بتائے نا کہ یہ ہمارے ہی ملک کی ویڈیو تھی یا یہ ہمارے ہی ملک کی ویڈیو ہے اور ہمارے ہی شہر کے ایک اسکول کی ویڈیو ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ سمجھیں گے یہ کسی نان مسلم کنٹری کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں وہ اس پارٹی میں بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے شراب کی بوتلیں رکھی گئی تھیں۔ وہ بے تحاشا امیر گھرانوں کے بچے تھے، لیکن تھے تو مسلمان۔ باقاعدہ شراب کی بوتلیں رکھی گئی ہیں اور بچے شراب پی کر باقاعدہ نشے میں گر رہے ہیں۔ اور جب پولیس نے چھاپا مارا اس جگہ پر تو وہ پکڑی گئی وہ پارٹی، اور وہ رات کو 11 بجے سے شروع ہو رہی تھی اور تقریباً رات کو 4 بجے یعنی فجر ہونے سے پہلے پولیس نے وہاں چھاپا مارا ہے اور وہ سب لوگ پکڑے گئے ہیں، شراب کی بوتلیں پکڑی گئی ہیں۔ لیکن جس پولیس نے چھاپا مارا ہے اجازت بھی انہی کی طرف سے لگتا ہے دی گئی تھی، اجازت بھی دی اور پھر چھاپا بھی خود ہی مار لیا، کیونکہ اس طرح سے ان کو کچھ مال ہاتھ میں آ جائے گا۔ اسکول تو بند نہیں ہوگا،
اسکول والوں کے مینجمنٹ سے وہ کچھ مال لے لیں گے بات کو ختم کرنے کے لیے. کتنے دن یہ بات رہے گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جنہوں نے اجازت دی اس پروگرام کو کرنے کی وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ یا پھر کیا وہ چھاپا مارنے والی پولیس یا ہماری حکومت اب اس اسکول کو بند کر دے گی، اس اسکول کو سیل کر دیا جائے گا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. چھاپا مارنے کا مقصد کیا تھا پھر؟ دوسرا یہ کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے کیا مسلمان نہیں تھے؟ کوئی بہت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہیں تھے، وہ بڑی بڑی لڑکیاں اور بڑے بڑے لڑکے تھے، لیکن اسکول تھا وہ، یعنی ایٹ لیسٹ 14-15 ایئرس کے تو وہ تھے بچے. ان کے بےہودہ لباس، یعنی اس ویڈیو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نان مسلم کنٹری کی ویڈیو ہے. ان بچوں کے لباس، کافروں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑا تھا، اور ان کے بےہودہ ڈانس. یقین کیجئے اس وقت بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ کیا سوچتے ہوں گے کافر بھی ہمارے ملک کے حالات دیکھ کر. اور اگر آج ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو واقعی وہ افسوس اور غم سے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالتے کہ جو حال ہے آج ہمارے معاشرے کا. ان کو ایجوکیشن اسکولز میں جو والدین بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا مقصد ہے ان اسکولوں میں اور ایسے اسکولوں میں پڑھانے کا؟ صرف اسٹیٹس سمبل کہ اس اسکول میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیا والدین اس بات کو نہیں جانتے کہ جن اسکول میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ وہاں سے کیا حاصل کر کے نکلیں گے؟ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھتے ہیں تو کیا وہ وہاں بیٹھ کر جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو کیا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہوں گے؟ کیا وہ دین کی باتیں کرتے ہوں گے؟ پھر ہمارے والدین یا ہم والدین کا ان اسکولز میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تو انفرادی طور پر ہر مسلمان ایکشن لے سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولز میں پڑھائیں گے ہی نہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں. ہمارے والدین تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے والدین کو تو دین کا علم بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، نہ انہوں نے اس طرح سے قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا. اس کے باوجود ان میں اس بات کی سمجھ تھی کہ لڑکی اور لڑکے کو ساتھ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں، لڑکی اور لڑکے یا کزنز تک آپس میں ایک ساتھ گھوم پھر نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے. تو یہ پڑھے لکھے والدین جو آج کے مسلمان سو کالڈ مسلمان رہ گئے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ دین کیا کہتا ہے یا ہماری شریعت کیا کہتی ہے. کیا انفرادی طور پر ہر مسلمان، ہر والدین اگر یہ کہہ دے کہ ہم ایسے اسکولز میں بچوں کو پڑھائیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے چل سکتے ہیں یہ اسکولز؟ لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. اچھے لوگ بھی اب خاموش ہو گئے ہیں اور برے لوگ تو ہیں ہی خاموش. ہم نے کسی چیز کو بھی مسئلہ سمجھا ہی نہیں. ہمارے لیے یہ میٹر ہی نہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، بس جو چل رہا ہے وہ چلنے دو. یعنی جو دنیا کر رہی ہے وہی مجھے بھی کرنا ہے. میں چلی ادھر کو، ہوا چلی جدھر کو. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے ایک اکیلے کرنے سے کیا ہوگا. ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ میں ایک اکیلی میں کیا کر سکتی ہوں. شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے یہ پیشین گوئی کر دی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے گا، اور اچھے لوگ ایسا نہیں کریں گے. اگر ہم اچھے لوگوں میں ہیں تو پھر ہم کیوں خاموش ہیں؟ ایٹ لیسٹ ایک میسج تو فارورڈ کیا جا سکتا ہے. ہم آئے دن اسکرول کرتے رہتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہماری نیت سے تو اللہ واقف ہے، نہ ہو کچھ بھی، نہ آئے تبدیلی، لیکن ہماری کوششیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس حدیث میں جو آخر میں وضاحت دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا، پھر وہ دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اس حدیث میں لوگوں کی بات آئی ہے، علماء کی بات تو نہیں آئی کہ علماء اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا، ان کی دعائیں رد کر دی جائیں گی. یہاں ہر کسی کی بات کی گئی ہے. اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا لازمی ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں، اس لیے قبول نہیں ہوتی، یا کچھ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں. لیکن اب یہ بات خیال رکھیے گا، دھیان میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ ناراض ہے ہم سے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آج ہمارے جو علماء بھی ہیں وہ اسی وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ مجبور ہیں.
جو علماء سو ہیں وہ مجبور ہیں، وہ امیروں کے ہاتھوں بک چکے ہیں. ان کے جو ادارے ہیں وہ بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے امیر اور جو چودھری بنے ہوئے ہیں وہ لوگ ان کے ادارے چلا رہے ہیں، ان کو فنڈز دیتے ہیں. تو وہ کیسے ان کو کہیں گے کہ آپ کا مال حرام ہے، آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور فنڈز ہمیں دیتے ہیں، یہ سود ہے، اور یہ سود اس کی کیا سزائیں بتائی گئی ہیں، دین میں اس کا کیا حکم ہے. وہ کیسے ان کو روکیں گے؟ ان کا تو اپنا فائدہ ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو علماء سو ہیں ان کی خاموشی جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ کیوں فحاشی کو نہیں روکتے، یہ اتنی برائیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں روکتے. اس کی مین وجہ یا اصل وجہ یہی ہے کہ وہ مجبور ہیں، ان کا تو ذریعہ معاش ہی یہ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ان کے گھر چلتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ان سے ان کو ملتی ہیں. لیکن قیامت سے پہلے جو ایک امید ہے ہمیں، قیامت آئے گی جب تک صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا اور وہ قائم رہے گا، اور انہی کی وجہ سے اسلام کو فروغ ملتا رہے گا. آج جو اسلام باقی ہے اور ہم مسلمان ملک میں جی رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک فرقہ تو ایسا ہے اللہ کا جو حق پر ہے اور وہ حق بات بتاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو فروغ ملتا رہے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کرے جو حق پر ہوں اور حق کی بات کرے، اور برائی کو نہ صرف برا جانے بلکہ برائی کو ہر حال میں روکنے والے ہوں، خود بھی اچھے ہوں اور اچھائی کی تعلیم دیتے ہوں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.